السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے موبائل فون سے نکاح، طلاق اور ذریۃ ہلال کی شرعی حیثیت۔ اس سے پہلے جو موضوع ذکر کیا گیا یعنی تبدیلی جنس کی شرعی حیثیت، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید کبھی اس سے کسی کو گزرنا پڑے یا کسی کو نہ گزرنا پڑے، یعنی جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا وہی اس کو دیکھے گا۔ لیکن نکاح، طلاق یہ ایسے ابواب ہیں، یہ ایسے معاملات ہیں انسان کے زندگی کے کہ اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں یہ معاملات رونما ہوں گے، پیش ہوں گے۔ نکاح کرنا ہے، سب کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ رسول نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا ہے لیکن طلاق نہیں کرنا ہے۔ اللہ طلاق سے بچائے۔ رسول نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ لیکن ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے لوگ آپ کے پاس یہ مسئلہ ضرور پوچھنے کے لیے آئیں گے، اور میں چونکہ دارالافتاء میں کام کرتا ہوں ممبئی کے، کام مطلب رسمی طور پہ کام نہیں، وہاں کے خادم ہوں، خادم دارالافتاء ہوں، تو مجھے بتاتے ہوئے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ آج ہندوستان میں دارالافتاء جو ہے، مسلمان ایک تو پہلی بات دارالافتاء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ رجوع بھی کرتے ہیں تو 100 میں سے 80% جو سوالات ہوتے ہیں وہ نکاح و طلاق کے تعلق سے ہوتے ہیں، نکاح و طلاق کے تعلق سے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ طلاق دیتے ہیں کہ سوال سن کے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ یار ایسی بھی طلاق دینے آتی ہے کسی کو کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آدھی طلاق، 1.5 طلاق، 2 طلاق، ایسا کیوں مطلب ذکر کیا گیا ہے؟ کیوں مطلب امام اعظم حنیفہ اور امام یوسف، امام ظفر، امام محمد نے کیوں سر پھوڑ کے ایسا لکھا؟ کیا حاجت ہے؟ ایسے بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ ایسا آتا ہے کہ نہیں خیال میں؟ بھائی طلاق جس کو دینا ہو کہہ دے گا طلاق ہے، 1.5 طلاق، 2.5 طلاق، 3 طلاق، 3.5 طلاق، 4 طلاق، یہ کون دیتا ہے؟ لیکن لوگ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس دیتے ہیں اور بہت خطرناک طلاق دیتے ہیں۔ دارالافتاء کے جب سوالات آپ اٹھا کے پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے کیسے طلاق ہیں ماشاء اللہ ہمارے لوگوں کے درمیان میں۔ بس اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو نکاح و طلاق کا معاملہ ایسا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو سول کورٹ ہوتے ہیں ہمارے انڈیا کے، اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے، میرا جانا ہوا، ہمارے ایک ساتھی ہیں ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے کوتل اسلام میں، ابھی تو وہ ایڈوکیٹ ہو گئے، ایڈوکیٹ امتیاز، تو وہ کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ گیا، کودلا اور گونڈی میں سول کورٹ ہے، جو شادی کے معاملات وغیرہ وہاں پہ طے ہوتے ہیں۔ تو آپ جاؤ گے جب سول کورٹ میں تو لائن سے آپ کو جو ہے وہ سروں کا مجموعہ دکھائی دے گا۔ وہ کس کا ہے؟ پردہ نشی خواتین کا ہے، یعنی ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی۔ ہندو بہت کم ملیں گے آپ کو، دیگر مذاہب کے لوگ کم ملیں گے۔ عمریں کتنی ہے؟ 21 سال ہے، ابھی ان کا گھر بھی نہیں صحیح سے بسا ہے، خلا لینے کے لیے، طلاق لینے کے لیے کورٹ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ اس نحوست سے امت مسلمہ کو بچائے۔ خیر، اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نکاح، طلاق اور ذریۃ ہلال۔ نکاح اور طلاق کی فون کے ذریعے شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اب زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے پیغام رسانی کے لیے مشافہتاً اور خط سے زیادہ جو ہے وہ ویڈیو کال، میسیجز، ای میلز وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک امر ضروری ہے کہ ہر انسان اس سے گزرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ فون کا مجھے موضوع دیا گیا ہے، فون میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو فون میں 2 بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک میسج بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا کال بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کال میں ویڈیو کال بھی ہے، آڈیو بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو کال ہو سکتا ہے جو مباشرتاً بات کی جائے، اور ایک ہو سکتا ہے کہ میسج یہ لکھ کے بھیج دیا۔ تو موبائل فون کا جو یہاں پہ مجھے موضوع دیا گیا ہے اس میں دونوں پہلو آئیں گے، میسج بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ میں کال بھی آئے گا۔ تو میسج میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کال کے ذریعے اس کی کیا حیثیت ہے، میں دونوں پہلو کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ کیا کچھ اور کروں آپ کو تیار کرنے کے لیے؟ ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے، وقت دامن گیرے انشاءاللہ جلدی ختم کرنا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میسج کے ذریعے نکاح کا کیا مسئلہ ہے۔ میسج کے ذریعے نکاح ہو جائے گا،
اور میسج کے ذریعے منعقد ہونے والا نکاح از روئے شرع جائز و درست ہوگا. وجہ جواز یہ ہے کہ فیکس، ای میل اور میسج کی تحریریں کتاب و خط کے حکم میں ہیں اور کتاب و خط سے نکاح جائز ہے، لہٰذا میسج کے ذریعے بھی نکاح جائز ہے. شرعی کونسل آف انڈیا بدیل شریف کا فیصلہ ملاحظہ کریں. ٹیکس، ای میل، ایس ایم ایس کی تحریریں کتاب و خط کے حکم میں ہیں. انہیں شاہد یعنی گواہوں کے سامنے پڑھ کے، سنا کے یا اس کا مضمون بتا کے پھر اسی مجلس میں قبول کر لے تو نکاح صحیح ہو جائے گا. تو پہلے تو آپ یہ بات کو ذہن نشی کر لیں کہ میسج جو ہوتا ہے، جو ہم لوگ ای میل کے ذریعے بھیجیں یا فیکس کے ذریعے بھیجیں یا واٹس اپ میسج ہو، جو بھی نوعیت کا میسج ہو، وہ میسج پہ اتفاق ہے علماء کرام کا کہ یہ میسج خط و کتابت کے حکم میں ہے. خط و کتابت یعنی پرانے زمانے میں جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے تھے قاصد کے ذریعے، جو پیغام لے کے جاتا تھا قاصد، تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہے. یہ علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے. شرعی کونسل آف انڈیا جو بریلی شریف میں ہے، اور ہر سال جو ہے ان کا ایک اجلاس بھی ہوتا ہے، کبھی 3 دن کا ہوتا ہے، کبھی 4 دن کا ہوتا ہے، کبھی 6 دن کا ہوتا ہے. کچھ مسئلے زیادہ جو ہے منجھلک ہوتے ہیں تو 10 دن بھی شرعی کونسل آف انڈیا کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. تو شرعی کونسل آف انڈیا ایک ایسی کونسل ہے کہ ہر سال وہ لوگ بریلی شریف میں جو نئے مسائل ہیں جو جنم لے رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے جو تمام کیا نام ہے جو فتاوا جات ہیں وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے. اس کا ایک اینڈرائڈ میں اور ایپل ورژن میں ایک ایپ بھی آیا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت ہی مفید ایپ ہے، وہ بنایا گیا ہے. اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو علماء کرام نے نئے مسائل پہ کس طرح سے بحث کی، اس کا حکم کیا ہے، وہ سب آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. تو 2007 میں تقریباً شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں موضوع یہ تھا کہ میسج جو ہم موبائل سے بھیجتے ہیں، چونکہ موبائل اس وقت آ چکا تھا، تو میسج جو موبائل کے ذریعے بھیجتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا. تو علماء کرام نے بڑی بحث طویل کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میسج جو ہم بھیجتے ہیں یہ کتابت و خط کے ہی حکم میں ہے. یعنی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں، خط کا لکھنا اور موبائل میں میسج کا ٹائپ کرنا، یہ دونوں برابر ہے. یہ بات آپ نے ذہن نشی کر لی؟ ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کے آگے دیکھیے کیا ہے. نکاح کے شرائط. نکاح منعقد ہونے کے لیے مندرجہ ذیل 8 شرطیں ہیں. عاقل ہونا، بالغ ہونا، گواہ ہونا، ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا، قبول ایجاب کے مخالف نہ ہونا، اگر لڑکی ہے تو اس کا راضی ہونا، بالغہ ہے تو اس کا راضی ہونا شرط ہے، کسی زمانے آئندہ کی طرف یا ارادے کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت نہ کی گئی ہو. استاد محترم کی آمد ہوئی، ماشاءاللہ. اللہ ان کا سایہ ہم پہ جاری و ساری رکھے. اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اب تک ڈر تھا مجھے، لیکن اب اگر کوئی اشکال ہو تو اساتذہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حل کرنے کے لیے. تو اب جو میرا خوف تھا وہ اور بھی کم ہو گیا، کیونکہ میں بھی آپ کا جیسا ایک طالبی ہوں اور استاد کے سامنے اپنا آموختہ اور سبق سنانے آیا ہوں. اور نکاح کی اضافت کل کی طرح ہو یا ان کے اعضاء کی طرف، جن کو بول کر کل کا مراد لیتے ہیں. تو یہ 8 شرطیں نکاح کی ہیں. اب اس میں جو ایک شرط ہے، ایک شبہ کا ازالہ یہ ہے. شبہ یہ ہے کہ شرائط نکاح میں سے ایک اہم و بنیادی شرط اتحاد مجلس کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ فیکس، ای میل اور میسج کے ذریعے نکاح میں اتحاد مجلس نہیں پایا جاتا. دولہا کہیں اور رہتا ہے، دلہن کسی اور جگہ رہتی ہے، اور میسج کے ذریعے معاملہ نکاح طے ہوتا ہے. پھر میسج کے ذریعے نکاح کیوں کر درست ہوا؟ شرائط میں تو ایسا لکھا ہوا کہ اتحاد مجلس ہونا چاہیے، تو یہاں تو اتحاد مجلس پایا نہیں جا رہا ہے، تو کیوں کر نکاح درست ہوا؟ اس اعتراض کا جواب اور اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ انعقاد نکاح کے لیے بلا شبہ اتحاد مجلس شرط ہے کہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہوں، لیکن اتحاد عاقدین یعنی میاں بیوی کا ایک مجلس میں ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا بذریعہ میسج میاں اور بیوی کا مجلس نکاح سے دور اور مختلف مقام پر رہتے ہوئے بھی نکاح ہو جائے گا. یعنی فقہ کی باتوں میں جو اتحاد مجلس کی شرط گزری ہے، اتحاد مجلس سے یہ مراد نہ لیں کہ عاقدین کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. عاقدین کا ایک مجلس میں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو اصیل کے ذریعے، جب توکیل کے ذریعے نکاح ہوتا ہے، وکالت کے، یعنی آپ کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیں، تو موکل جو ہے کہیں اور ہوتا ہے اور وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرتا ہے. تو عاقدین کا ایک مجلس میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. تو وہاں پہ جو علماء نے کہا ہے کہ اتحاد مجلس سے مراد یعنی ایجاب و قبول جس مجلس میں ہو رہا ہے وہ مجلس ایک ہونا چاہیے. تو اس سے یہ کیا پتا چلا کہ عاقدین یعنی جو عقد کر رہے ہیں میاں بیوی، یہ دور رہتے ہوئے بھی اگر اپنے نکاح کی وکالت کسی کو سپرد کر دیں تو وکیل ان کی طرف سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے.
اور میسج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی جو صورت علماء کرام نے بیان کی انشاءاللہ میں آگے آپ کو بیان کروں گا, اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بذریعہ میسج نکاح ہونے کی صورت, مرد یا عورت جو بذریعہ میسج نکاح کرنے پر رضامند ہیں ان میں سے کسی ایک کا میسج دو گواہوں کی موجودگی میں پڑھ کر سنا دیا جائے یا میسج کا مفہوم بتا دیا جائے, یہ ایجاب ہوا. پھر اسی مجلس میں میاں یا بیوی قبول کر لیں تو ایجاب و قبول کے بعد نکاح ہو جائے گا. تحریر و خط سے نکاح کا ثبوت, میسج کے ذریعے نکاح درست اور صحیح ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ میسج کی تحریریں کتاب و خط کے حکم میں ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ تحریر و خط سے نکاح درست ہے یا نہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تحریر و خط سے نکاح جائز و درست ہے تو لا محالہ میسج کے ذریعے بھی نکاح جائز و درست ہوگا, کیونکہ میسج کی تحریر کتاب و خط کے حکم میں ہے. فتاوی قاضی خان میں الکتاب کالخطاب حتی لو کتب الیہا تزوجتک فقضی علیہا عند الشہود فقابلت صح النکاح, صح یعنی النکاح. ترجمہ, مکتوب تحریر و خط خطاب بالمشافہہ گفتگو کی طرح ہے, یہاں تک کہ کوئی مرد یہ تحریر بھیجے میں نے تم سے نکاح کیا اور گواہوں کی موجودگی میں عورت کے سامنے وہ تحریر اور خط پڑھا جائے یا اس کا مفہوم بتایا جائے اور عورت کہے کہ میں نے قبول کیا, تو اس طرح نکاح جائز و صحیح ہوگا. ہاں, بذریعہ خط کتابت نکاح درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہو, جیسا کہ میں نے بتایا. اگر دو گواہوں کی موجودگی میں عورت کے سامنے خط پڑھا جائے مگر قبول اس مجلس میں نہ ہو, یعنی مجلس بدل جائے, تو ایسی صورت میں قبول اور گواہ کی موجودگی سے بھی نکاح نہ ہوگا کہ مجلس بدل گئے اور تبدیلی مجلس صحت نکاح کے منافی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسن بن منصور قاضی خان نے بذریعہ خط نکاح درست ہونے کے لیے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اگر قبول ایجاب سے متصل نہ ہو, یعنی اتحاد مجلس نہ ہو, تو ایجاب یعنی خط کا مضمون تزوجتکی باطل ہو جائے گا اور نکاح صحیح نہ ہوگا. چنانچہ آپ لکھتے ہیں لیکن یفترقان من وجہ وهو ان القبول فی الخطاب اذا لم يتصل بالایجاب فی مجلسه بطل الایجاب. مکتوب خط کی طرح خطاب کی طرح ہے اور خطاب میں اتحاد مجلس شرط ہے, لہذا خط و کتابت میں بھی اتحاد مجلس شرط ہوگا. اور میسج چونکہ مکتوب کے حکم میں ہے اس لیے میسج کے ذریعے نکاح صحیح ہونے کے لیے بھی اتحاد مجلس شرط ہوگا. اگر میسج کے ذریعے نکاح میں اتحاد مجلس پایا جائے تو نکاح صحیح اور منعقد ہوگا, اور اگر اتحاد مجلس نہ پایا جائے تو ایجاب و قبول اور گواہوں کی موجودگی ہوتے ہوئے بھی نکاح منعقد نہ ہوگا. رد المختار میں ہے وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ, خط و کتابت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. بہار شریعت میں ہے اگر ایک موجود ہے اور دوسرا غائب, اس غائب نے لکھ بھیجا, اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھا یا کہا فلاں نے ایسا لکھا ہے, میں نے اپنا نکاح اس غائب کے ساتھ کیا, تو نکاح ہو گیا. عرض کہ جس طرح خط و کتابت سے طلاق ہو جاتی ہے اسی طرح خط و کتابت سے نکاح بھی ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ میسج کی تحریر خط و کتابت کے حکم میں ہے, لہٰذا دو گواہوں کی موجودگی میں اتحاد مجلس کی شرط کے ساتھ میسج کے ذریعے کا نکاح جائز و درست ہے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے, اس کو ذہن نشی کر لیں کہ دو گواہوں کی موجودگی میں اتحاد مجلس کے ساتھ ایجاب و قبول ہونا ہے. اگر یہ شرط موجود ہے تو میسج کے ذریعے نکاح جائز و درست ہوگا. اب دیکھ لیتے ہیں میسج کے ذریعے طلاق ہوگی یا نہیں. تو نکاح صحیح کے ذریعے عورت مرد کی زوجت میں داخل ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے. اس پابندی کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. جیسا کہ ہم نے تعریف پڑھی ہے بہت ساری کتابوں میں, الطلاق ہوا رفع القید الثابت شرعا بالنکاح, نکاح کے ذریعے شرعاً جو قید و پابندی میاں بیوی کے درمیان قائم ہو جاتی ہے اس قید و بند کو ختم کر دینے اور اٹھا لینے کا نام طلاق ہے. میسج کی حیثیت خط و کتابت کی ہے, یعنی میسج کی تحریر خط و کتابت کے حکم میں ہے. شرعی کونسل آف انڈیا, جس کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا, کہ فقہی سیمینار 4 جولائی 2010 میں اس پر فیصلہ ہو چکا ہے اور خط و کتابت سے یعنی بذریعہ تحریر طلاق ہو جاتی ہے. لہٰذا میسج کے ذریعے طلاق دینے اور شوہر کا اقرار طلاق کر لینے کے بعد طلاق ہو جائے گی. ہاں, بذریعہ خط یا بذریعہ میسج طلاق دینے میں شوہر کا اقرار کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں الخط یشبہ الخط والصوت یشبہ الصوت, یعنی ایک تحریر دوسرے تحریر سے ملتی جلتی ہے, ایک آواز دوسری آواز سے ملتی جلتی ہے. اسی لیے جب میسج کے ذریعے کوئی طلاق دے گا تو علماء نے قید لگائی ہے کہ میسج کے ذریعے طلاق دینا, اسی طرح خط و کتابت کے ذریعے طلاق دینے میں شرط ہے کہ آدمی اس کا اقرار کرے کہ یہ میرے ہی خط ہے, میں نے ہی لکھی ہے. اگر وہ اقرار کرتا ہے یا دو گواہوں کو پیش کرتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سدو لکھتے ہیں اگر سلیمان کو اس تحریر پر اقرار ہے تو بے شک صغرا پر 3 طلاقیں واقع ہو گئی. خط و کتابت سے طلاق کا ثبوت. اب
खत किताबत से तलाक हो जाएगा, इसका सबूत कहाँ है? आम कुतुब फ़िक़्ह हनफी में मसला वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि खत किताबत के जरिए तलाक हो जाएगी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़द्दस मुहद्दिस बरेलवी ने अपनी माय नाज़ किताब फ़तावा रज़िया जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 717 ta 721 बज़रिए तहरीर तलाक वाक़ हो जाने पर तफसीली गुफ्तगू फरमाई है और बज़रिए तहरीर तलाक के मुख्तलिफ अशकाल का जिक्र फरमाया है। पूछा गया, कानपुर से एक इस्तिफ्ता आया कि शौहर जैद ने यह लिख दिया कि मेरी तरफ से हिंदा को 3 मरतबा फारिग खत्ती है, क्या इस सूरत में तलाक वाक़ हुई या नहीं? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़द्दस उसका जवाब देते हुए लिखते हैं, सूरत मुस्तफ़सरा में 3 तलाक़ें हो गई, जैद के पास हिंदा को जाना हराम है। बाहर शरीयत में है, जुबान से अगर अल्फाज तलाक ना कहें मगर किसी ऐसी चीज पर लिखे कि हुरूफ मुमताज यानी नुमाया हो, आश्कार ना होते हो, मसलन पानी या हवा पर तो तलाक ना होगी। और अगर ऐसी चीज पर लिखे कि हुरूफ मुमताज होते हो यानी दिखते हो, नुमाया होते हो, मसलन कागज या तख्ता वगैरह पर, और तलाक की नियत से लिखे यानी इकाए तलाक की नियत से लिखे तो हो जाएंगी। और अगर लिखकर भेजा यानी इस तरह लिखा जिस तरह खुतूत लिखे जाते हैं कि मामूली आदाब और अलकाब के बाद अपना मतलब लिखते हैं, जब भी हो गई। बल्कि अगर ना भेजे जब भी इस सूरत में हो जाएगी और ये तलाक लिखते वक्त पड़ेगी और इसी वक्त से इद्दत शुमार होगी। और अगर यूं लिखा कि मेरा ये खत जब तुझे पहुंचे तब तुझे तलाक, तो औरत को तलाक ना होगी मगर पहुंचने से। औरत को जब तहरीर पहुंचेगी उस वक्त तलाक होगी। औरत चाहे पढ़े या ना पढ़े, और फर्ज कीजिए कि औरत को तहरीर पहुंची ही नहीं, मसलन उसने शौहर ने ना भेजी या रास्ते में गुम हो गई, तो तलाक ना हुई। जब खतो किताबत और तहरीर से तलाक हो जाती है तो मैसेज के जरिए भी हो जाएगी, क्योंकि मैसेज भी खतो किताबत के हुक्म में है। मैसेज तहरीर खत के हुक्म में है तो मैसेज के जरिए दी गई तलाक भी वाक़ हो जाएगी। यानी अगर शौहर मैसेज के जरिए तलाक का मजमून लिखकर भेजे और तलाक का इकरार करे तो मैसेज के जरिए तलाक हो जाएगी। और तलाक कब होगी? उसके लिखने से हो जाएगी अलल फौर, चाहे वो औरत को मौसूल हुई या ना मौसूल हुई, औरत को उसका पता है या ना पता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप एक कायदा समझ लें इसको कि इकाए तलाक की नीयत से अगर शौहर अपने जुबान से तलाक का अल्फाज निकाल दे तो तलाक हो जाती है, तलाक हो जाएगी, या लिख दे तो तलाक हो जाएगी। अब उसके लिए जरूरी नहीं है, औरत की तरफ से कोई शर्त नहीं है कि औरत को उसका इल्म हो या ना हो, यह कोई शर्त नहीं है। बखिलाफ निकाह के, निकाह में दोनों की रजामंदी जरूरी है, लेकिन तलाक में ऐसा नहीं है, क्योंकि तलाक जो है वो आदमी का हुक्म है। तो आदमी के लिख देने से या फकत कह देने से, अगरचे वो तहरीर वहां तक ना पहुंची हो, उसको खबर ना पहुंची तभी भी तलाक हो जाएगा। मोबाइल का मैसेज बीवी तक ना पहुंचे तो तलाक होगी या नहीं? अब ये मसला सुन लीजिए। तहरीर व खत मकतूब इलैहि, जिसके नाम तहरीर व खत भेजा गया, तक हमेशा पहुंच ही जाए यह कोई जरूरी नहीं है। बारहा का मुशाहिदा यह है कि किसी को खत लिखा गया मगर डाक की बदनज़मी से वो खत रास्ते में ही रह गया या मकतूब इलैहि तक नहीं पहुंचा। यही हाल मैसेज का भी है कि कभी कभी मैसेज मुरसल इलैहि तक नहीं पहुंचता और तकनीकी खराबी के बायस कभी ज़ाया भी हो जाता है। होता है कि भाई आपने मैसेज भेजा, मुझे तो मौसूल नहीं हुआ, मैंने तो नहीं रिसीव किया। अब अगर कोई शख्स तलाक की नीयत से तलाक वाला मैसेज लिखे और बीवी को वो मैसेज सेंड रवाना कर दे, लेकिन तकनीकी खराबी के सबब तलाक के मंजूर पर मुश्तमिल वो मैसेज बीवी तक ना पहुंचे, तो ऐसी सूरत में बीवी को तलाक होगी या नहीं? इस सवाल का जवाब ये है कि तलाक के मजमून पर मुश्तमिल मैसेज अगर बीवी को ना मिले लेकिन शौहर तलाक का इकरार और इतराफ करे तो तलाक हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि बीवी को तलाक वाला मैसेज नहीं मिला, मगर जब शौहर तलाक का एतराफ कर रहा है तो शौहर का एतराफ और इकरार गोया खिताब है और मैसेज की हैसियत मकतूब व खत की है। और यह कायदा कुल्लिया है कि अल-किताबु अक़वा मिनल किताबी, के खिताब मकतूब से ज्यादा कवीतर होता है। लिहाजा बीवी को मैसेज ना मिलने के बावजूद अगर शौहर इकरार करता है तो शौहर के इकरार तलाक से बीवी पर तलाक हो जाएगी। एक शुबा का इजाला यह है कि अभी मैंने तहरीर पढ़ी बाहर शरीयत की कि आदमी के लिख देने से तलाक हो जाएगी, लेकिन अगर आदमी ने खत में यह लिखा है कि जब ये मेरा खत तुझे पहुंचे तब तुझे तलाक, यानी उसने अपनी तलाक को मुअल्लक कर दिया, किसके ऊपर? पहुंचने पर अगर उसने मुअल्लक कर दिया, तो जब तलाक वाक़ई होगी जब वो खत उसके पास पहुंचेगा। अगर खत उसके पास नहीं पहुंचा, रास्ते में ज़ाय हो गया, तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर मुतलकन उसने तलाक लिखी है कि मैं तुझे तलाक देता हूं, जिक्र नहीं किया कि पहुंचे जब, कोई जिक्र नहीं किया, मुतलकन अगर तलाक उसको लिख दी तो लिखते ही तलाक
ہو جائے گی، پہنچنا ضروری نہیں ہے. جب اس کے ساتھ یہ شرط لگا دے یا تعلیق کر دے طلاق کی کہ جب تجھے میرا خط پہنچے تب تجھے طلاق، یا میسج میں لکھ دے تو اگر میسج اسے ریسیو ہوا تو طلاق ہوگی، اگر نہیں ریسیو ہوا تو طلاق نہیں ہوگی. آپ کہو گے کہ اچھا اگر میسج ریسیو ہو گیا بیوی نے ڈیلیٹ کر دی اس کو، بیوی بولی مجھے میسج نہیں ہوا ہے، تو میں نے بتایا کیا طلاق دینے کے بعد اگر شوہر طلاق کا اقرار کر رہا ہے، اگرچہ بیوی اس کا انکار کر رہی ہے کہ مجھے موصول نہیں ہوا یا جو کچھ بھی کہہ رہی ہے، لیکن اگر شوہر اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، تو گویا اب شوہر کا اقرار کرنا یہ خطاب کے حکم میں ہے، اور یہ رابطہ ہے کہ الخطاب اقوی من الکتابی، کہ خطاب جو ہے وہ کتاب سے زیادہ قوی تر ہوتا ہے. موبائل کال سے نکاح کا شرعی حکم. اب یہ میسج کی بات چل رہی تھی، اب کس پہ آتے ہیں؟ کال کے پہلو پہ آتے ہیں، کال کرنا. نکاح کے لیے بنیادی شرط حضور شاہدین ہے، یعنی دو گواہوں کا موجود ہونا اور ان سے ہر ایک کا ایجاب و قبول کے الفاظ کو سننا. ہدایہ اولین میں لا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین بالغین حرین عاقل المسلمین، نکاح منعقد نہ ہوگا مگر دو عاقل و بالغ مسلم آزاد مرد کی موجودگی میں. اسی طرح صحت نکاح کے لیے دوسری بنیادی شرط اتحاد مجلس ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہ ہوگا. بدائع الثناء میں وہ ان یکون الاجاب والقبول فی مجلس واحد. بدائع الثناء تطرخانیہ میں ہے لو ارسل الیہا رسول وکتب الیہا بذلک النکاح کتابا فقبلت بحضرة الشاہدین سمعا کلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حیث المعنى. اگر کسی نے خط لکھا اور لڑکی کے پاس قاصد نکاح کا پیغام تحریری شکل میں لے کر پہنچا اور اس لڑکی نے خط پاتے ہی دو گواہوں کی موجودگی میں قبول کر لیا، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں گواہ قاصد کے کلام اور خط کی قرات یعنی مضمون جو خط میں لکھا ہوا اس کو سن لیں، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا، کیونکہ معنوی اعتبار سے اتحاد مجلس پا لیا گیا ہے. مذکورہ دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ نکاح کی صحت کے لیے حضور شاہدین اور اتحاد مجلس شرط اور ضروری ہے. خط و کتابت اور میسج کے ذریعے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور موبائل کال پیغام رسانی میں خط و کتابت اور میسج سے بڑھ کر ہے، تو موبائل کال سے بھی نکاح ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آج کل موبائل پر گفتگو اور کلام کا جو عام طریقہ ہے، اس طریقے سے بذریعہ موبائل نکاح درست نہ ہوگا، کیونکہ بذریعہ موبائل کال نکاح میں اتحاد مجلس اور حضور شاہدین کی شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے موبائل کال سے نکاح کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عصر حاضر کے مایہ ناز فقیر محقق حضرت علامہ غلام رسول سعیدی دامت العالی نے ٹیلی فون پر نکاح کو ناجائز لکھا ہے. البتہ موبائل کال سے میسج سے نہیں، موبائل کال سے نکاح درست ہونے کی دو صورتیں بیان کی علماء کرام نے. اس میں پہلی صورت جو ہے جس کو علامہ مفتی بدرالدین صاحب نے اپنی کتاب موبائل فون کے ضروری مسائل میں ذکر کیا ہے، اس کی میں توجہ پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو صورت ہے وہ عام فتاوی جات میں آپ کو مل جائے گی. آپ فتاوی خلیلیہ اٹھا لیجئے، فتاوی مرکز تربیت افتاء اٹھا لیجئے، یا فتاوی اشرفیہ اٹھا لیجئے، فتاوی علیمیہ اٹھا لیجئے. یہ سب فتاوی میں آپ کو موبائل کال سے جو نکاح صحیح ہونے کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ توکیل کی صورت بیان کی گئی ہے، یعنی وکالت کے ذریعے کسی کو آپ اپنے نکاح کی ذمہ داری سونپ دیں. النکاح بالوکالتی، اسی کی صورت بیان کی گئی ہے. البتہ دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے اس میں، یعنی علامہ مفتی بدرالدین صاحب کی کتاب میں، یہ عام کتاب فقہ کتابوں میں نہیں ملتی ہے. جب میں نے اس کے تعلق سے اپنے اکابرین سے جب رجوع کیا تو اکابرین نے اس کی ایک توجہ بیان کی، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لکھا ہے کہ پہلی صورت اس کی یہ ہے، عام حکم تو یہی ہے کہ موبائل کال کے ذریعے نکاح درست نہیں ہوتا، تاہم موبائل کال سے نکاح درست اور صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل دو امکانی صورتیں اپنائی جا سکتی ہیں. موبائل کو ہینڈ فری کر دیا جائے. موبائل کو کیا کر دیا جائے؟ ارے بھائی ایک آواز میں کہو، ایک آواز میں، تو کچھ لوگ سو رہے ہیں. ایک آواز میں موبائل کو کیا کر دیا جائے؟ اسپیکر پہ ڈال دیا جائے، ہینڈ فری کر دیا جائے، ہے نا. یعنی موبائل کے ساؤنڈ کو آن کر دیا جائے اور وہاں دو گواہوں کی موجودگی ہو جو ایجاب و قبول کو سن سکیں. تو ایسی صورت میں چونکہ ایجاب و قبول اور اتحاد مجلس پایا جا رہا ہے اور دونوں گواہان ایجاب و قبول بھی سن رہے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اگر موبائل کا ہینڈ فری نہ کیا جائے اور بالعموم جس طرح موبائل پر گفتگو کی جاتی ہے جیسے ہم لوگ کان میں لگایا کرتے ہیں، اس طرح معاملہ نکاح طے کیا جائے تو نکاح صحیح نہ ہوگا. اب اگر ایسا مسئلہ اگر آپ کسی کو جواب میں لکھ کے دیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اگر سوال آتا ہے دارالفتہ میں اور اگر ہم ایسا کسی کو جواب لکھ کے دیتے ہیں تو یہ مسئلے کو لے کر اتنا بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں.
تو اس طرح کا جو حکم ہے اس کی توجیحات ہے، اس کو بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ توجیحات کیا ہیں اس کی؟ یہ جو صورت بیان کی گئی ہے یہ اس وقت ہے جب شاہدین یعنی جو گواہ ہے، گواہ کو معلوم ہو کہ میاں کون ہے اور بیوی کون ہے، شوہر کون ہے، یعنی عاقدین کی بھی تفصیلیں جانتے ہیں، اور عاقدین میں سے کسی ایک نے دوسرے کو اپنی نکاح کا وکیل بھی بنایا ہے۔ آپ کہو گے استاد عاقدین میں سے ایک دوسرے کا وکیل کون کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہاں بن سکتا ہے، اصیل خود وکیل بھی بن سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے نکاح کا اصیل بھی ہو یعنی وہ خود عقد کر رہا ہو، ساتھ ساتھ میں وکیل بھی ہو، جیسا امر کا صیغہ ہوتا ہے کہ عورت بیوی آدمی سے کہے یا آدمی عورت سے کہے کہ تم مجھ سے اپنی شادی کر لے، تو اس کا جو یہ صیغہ ہے تم مجھ سے اپنی شادی کرا دو یا کر لے، تو یہ تو ایک اس کو وکالت دینا بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ میں جس کو وہ وکالت دے رہی ہے اپنی شادی کی وہ خود عقد کرنے والا ہے۔ تو ایک آدمی اپنی شادی کا اصیل بھی ہو سکتا ہے اور وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورت جو بیان کی گئی ہے یہاں پر، یہ صورت اس کا تعلق اس سے ہے کہ جب عاقدین میں سے کسی ایک نے، مثال کے طور پر لڑکا رہتا ہے امریکہ میں، مثال سے سمجھاؤں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر لڑکا کہاں رہ رہا ہے؟ امریکہ میں، اور لڑکی رہ رہی ہندوستان میں۔ لڑکی نے جو ہے وہ لڑکے کو کہہ دیا کہ تم مجھ سے اپنا نکاح کر دو یا کرا لو یا کر لو۔ لڑکے نے کیا کیا؟ امریکہ میں 2 گواہوں کو طلب کیا، اور یہ 2 گواہ جانتے ہیں، لڑکی کو بخوبی جانتے ہیں کہ لڑکی کون ہے، اس کے دادا کا نام، اس کے ابا کا نام سب معلوم ہے ان کو، اور لڑکا جو ہے وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں بنت فلاں سے کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ہینڈ فری ہے، یعنی یہ جو 2 گواہ یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں یہ لڑکی کی باتوں کو، لڑکی جو قبول کر رہی ہے اس کے صیغوں کو سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پہلے سے لڑکی نے اپنی نکاح کی وکالت کو آدمی کے ذمہ سونپ دیا تھا، اور وہاں پر گواہ جو ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ لڑکی کون ہے اور لڑکا کون ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر موبائل کا ہینڈ فری کر دیا جائے تو وہاں پہ نکاح درست ہو جائے گا۔ تو گھوم گھما کے بعد جو ہے وہ وکالت پر ہی آتی ہے، یعنی نکاح میں کسی کو اپنا وکیل بنا دینا جو دوسری صورت پیش ہونے والی ہے، یہ گھوم گھما کے اسی کا ایک جزیہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اب جو ہے دوسری صورت کیا ہے موبائل کال سے نکاح درست ہونے کی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ موبائل کال سے نکاح درست اور صحیح ہونے کی دوسری امکانی صورت توکیل کی ہے۔ بدائع الصنائع میں ثم النکاح کما ينعقد بهذه الالفاظ بطریق الاصالة ينعقد بها بطریق النیابة والوکالة والرسالة۔ موبائل پر نکاح کا وکیل بنایا جا سکتا ہے اور بطریق توکیل نکاح درست ہو سکتا ہے۔ توکیل کی صورت یہ ہے کہ لڑکی بذریعہ موبائل گفتگو کر کے لڑکے سے کہے کہ تم مجھ سے اپنی شادی کر دو، اور لڑکا 2 گواہوں کو بلا کر ان کی موجودگی میں کہے کہ تم دونوں گواہ رہو کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے اپنی شادی کر دی، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں گواہ لڑکی کو جانتے ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے، اور اگر نہ جانتے ہوں تو گواہوں کو لڑکی اور اس کے دادا کا نام بتا دیا جائے۔ خلاصۃ الفتاوی میں ہے امرأۃ وکلت رجلا بأن یزوجها من نفسه فقال الوکیل اشهدوا انی قد زوجت فلانة من نفسی وان لم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النکاح ما لم يذکر اسمها واسم ابیها، یعنی جب تک کہ گواہوں کو لڑکی کے باپ دادا کا نام اور اس سے پوری طرح سے کلی طور پر متعارف نہیں کرایا جائے گا تب تک کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ عورت آدمی کو کہہ دے کہ بھائی تم مجھ سے اپنا نکاح کر لو، اس کو وکیل بنا دے، یا خود آدمی جو ہے فون کے ذریعے کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ بھائی میں نے آپ کو اپنی جو ہے وہ نکاح کا وکیل بنایا۔ اور عام طور پہ آج جو ہمارے یہاں پہ نکاح جو ہوتا ہے رائج ہے وہ توکیل کی صورت میں ہی، یعنی وکیل بنا کر ہی جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، چاہے وہ وکیل امام صاحب کو بنائے یا اس کے باپ کو بنائے یا قاضی صاحب کو بنائے، کسی کو بنائے، وکیل بنا کر ہی جو ہے وہ عام طور پہ رواج ہے شادی کرنے کا۔ اب موبائل کال سے طلاق کا شرعی حکم، جس طرح نکاح صحیح ہونے کے لیے عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں، اسی طرح طلاق واقع ہونے کے لیے بھی عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ غرض کہ جس طرح خط و کتابت سے طلاق ہو جاتی ہے اسی طرح خط و کتابت سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ میسج کی تحریر خط و کتابت کے حکم میں ہے، لہذا 2 گواہ کی موجودگی میں اتحاد مجلس کے شرط کے ساتھ میسج کے ذریعے نکاح جائز و درست ہے، اسی طرح طلاق بھی ہو جائے گا۔
یہ تو ہو گیا نکاح اور طلاق کے تعلق سے. اب آئیے جو ہے وہ رویت ہلال کے تعلق سے آپ کے سامنے میں کچھ نکتات کو پیش کرتا ہوں. موبائل کے ذریعے چاند کی گواہی کا شرعی حکم. موبائل کے ذریعے چاند کی گواہی یہ عصر حاضر کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے. عید منانے کی خوشی میں اس مسئلے کو لے کر جاہل عوام علماء کرام مفتیان اعظام کو خوب کوستے ہیں اور بہت کچھ الٹا سیدھا بھی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم سے نوازے اور علماء کرام کا ادب و احترام بجانے میں توفیق عطا فرمائے. بہرکیف موبائل کے ذریعے چاند کی گواہی شرعاً معتبر اور جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تار، ٹیلی فون اور موبائل وغیرہ جدید آلات ترسیل سے چاند کی گواہی غیر معتبر و ناجائز ہے. اگر بذریعے موبائل مختلف شہروں سے لوگ چاند کی گواہی دے تو یہ گواہی شرعاً معتبر نہیں. ہاں، موبائل اور ٹیلی فون سے استفاضہ شرعی کا تحقق ہو سکتا ہے. اب استفاضہ شرعی کیا ہے بتاتا چلوں کہ رؤیت ہلال یعنی چاند کو ثابت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی الذہن میں ذکر کیا ہے. 8 سے 9 طریقے علماء کرام نے ذکر کیا ہے. ایک تو چاند کی خبر ہونا، دوسرا شہادت علی شہادہ، شہادت علی القضاء، اسی طرح جو ہے وہ جنتری حساب کے ذریعے. تو دیگر صورت اس کی ہیں. اس میں ایک صورت ہے استفاضہ. استفاضہ شرعی اس کو کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں علماء مرجع عوام ہو اور وہاں پہ عیدیں اور دیگر مسلمانوں کے تہوار مفتیان کرام اور قاضی کے حکم سے ہی نافذ کیے جاتے ہوں، نافذ العمل ہوتے ہوں، ایسے اسلامی ملک میں اگر قاضی نے چاند کے ثابت ہونے کا حکم دے دیا اور عید منا لی گئی، ایسے علاقے سے چند جماعتیں آئیں اور یک زبانی سے گواہی دیں کہ ہمارے ملک میں فلاں دن کی، فلاں سنہ کی، فلاں شہر کی، فلاں دن کی شام کو قاضی صاحب نے چاند کے ثابت ہونے کا فتویٰ دیا یا اس کا اعلان کیا اور اس پر عید منائی گئی، تو اس کو کہتے ہیں استفاضہ شرعیہ. یعنی اتنے لوگوں کی طرف سے یہ خبر وصول کرنا کہ جن کا عقلاً جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، جن کا عقلاً جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، اس کو رؤیت ہلال کے میدان میں استفاضہ شرعی کہتے ہیں. تو استفاضہ شرعی یہ ایک صورت ہے جواز کی جس کو علماء کرام نے یہاں پیش کی ہے. میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت استفاضہ شرعی کا تحقق ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی قدس سر فرماتے ہیں بے تحقیق خبریں جن کی سند معلوم نہیں اگرچہ تمام اہل شہر کی زبان پر ہوں کان رکھنے سننے کے قابل نہیں ہوتی، نہ کہ ان سے کسی حکم شرعی کا بات ہوتا ہے. انصاف کیجیے کہ تار کی یہی حالت ہے. شہر والے یہ ہرگز نہیں بتا سکتے کہ یہ اشاعت کن لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی. تار کے فارم کس نے بھرے، تار بابو کو فارم دینے کون گیا، چونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں لکھا تو اس ٹائم پہ تار تھا، کون دینے گیا؟ تو وہی رہا کہ لا یعلم من اشاعہ کے باب سے ہے. اور استفاضہ لغوی کے ساتھ تحقق متحقق نہ ہوا کہ استفاضہ شرعی ہوتا. دوسری جگہ لکھتے ہیں تار کی خبر مجہولین فساق بلکہ بعض کفار کی وساست سے آتی ہیں. ایسی خبر میں شرع نے فرض کیا تھا کہ زنہار بے تحقیق عمل نہ کریں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے نزدیک تار اور ٹیلی فون دونوں کا حکم ایک ہے. یعنی جس طرح تار کی خبر آپ کے نزدیک غیر معتبر ہے، اسی طرح ٹیلی فون کی خبر بھی غیر معتبر ہے. اب موبائل کے خبروں سے استفاضہ شرعی کا حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مایہ ناز کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 میں ثبوت ہلال چاند کے 7 طریقوں میں سے ایک طریقہ استفاضہ شرعی کو بھی شمار کیا ہے. یعنی استفاضہ شرعی جبکہ مشہور اور با تحقیق ہو تو اس سے بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا اور استفاضہ شرعی کی بنیاد پر روزہ اور افطار کا شرعی حکم دیا جائے گا. اب آئیے اور دیکھیے کہ استفاضہ شرعی کیا ہے اور موبائل کی خبروں سے استفاضہ شرعی کا تحقق ہوتا ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے استفاضہ شرعی کی تعریف وضاحت ان الفاظ میں کی ہے: وَهُوَ أَن يَشْتَهِرَ وَيَسْمَعَ مِنْ قَوْمٍ كَثِيرٍ لَا يَتُصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. استفاضہ شرعی اس خبر مشہور کا نام ہے جو اتنے لوگوں سے سنی جائے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق متصور نہ ہو. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں الگ جگہ لکھتے ہیں ہمارے ائمہ نے صرف استفاضہ اشتہار یعنی مشہور ہونا کافی نہ جانا بلکہ اس کے ساتھ تحقیق کی قید زیادہ فرمائی ہے. عصر حاضر کے مایہ ناز فقیہ و صوفی عالم دین حضرت علامہ مفتی عبید الرحمن نشید دامت ظل العالی سجادہ نشی خانقاہ رشیدیہ جونپور لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ خبر مشہور اگر بات تحقیق ہو تو یہ استفاضہ شرعی ہے اور ثبوت ہلال میں معتبر ہے. تار ہو یا ٹیلی فون یا موبائل اگر ان
ان کے ذریعے موصولہ خبر حد شہرت کو نہ پہنچتی ہو تو یہ مطلقاً غیر معتبر ہے، اس لیے کہ یہ نہ تو شہادت ہے نہ استفاضہ، اور اگر حد شہرت کو پہنچتی ہو مگر بے تحقیق ہو تو یہ بھی غیر معتبر ہے اور افواہ ہے، اور اگر موبائل کے ذریعے موصولہ خبر حد شہرت کو پہنچتی ہو اور بے تحقیق نہ ہو بلکہ با تحقیق ہو تو یہ استفاضہ شرعی ہے اور معتبر ہے۔ موبائل کا حال تار اور ٹیلی فون سے بھی کافی مختلف ہے، اس میں موبائل میں کئی وسائط نہیں ہوتے بلکہ مخبر خبر دینے والے کی خبر براہ راست موصول ہوتی ہے، یہ خبر لا یعلم من شاء کے باب سے نہیں ہے، لہٰذا اگر مختلف جگہوں سے موبائل کے ذریعے ضرورت علاج کی خبریں موصول ہوئی اور با تحقیق ہو تو استفاضہ شرعی ہوگا، لہٰذا یک لخت موبائل کے ذریعے موصولہ خبر کو مسترد اور بے اعتبار قرار دینا مناسب نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے موصول ہونے والی خبریں اگر مشہور با تحقیق ہوں تو استفاضہ شرعی ہے اور استفاضہ شرعی سے چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے، لہٰذا موبائل کے ذریعے موصول مشہور محقق خبروں سے چاند کو ثبوت ہو جائے گا اور موبائل کے ذریعے ان مصدقہ اور محققہ خبروں کی بنیاد پر روزہ رفتار کا حکم دیا جائے گا۔ ہاں موبائل کی خبروں سے استفاضہ شرعی کے تحقق میں یہ احتیاطیں ضرور لگانی چاہیے کہ موبائل کے ذریعے خبر دینے والے عام آدمی یا فاسق و فاجر نہ ہوں بلکہ عالم دین اور باشرع ہوں۔ اس شرط کے ساتھ اگر مختلف مقامات اور متعدد جگہوں سے موبائل کے ذریعے با تحقیق اور مصدقہ خبریں موصول ہوں تو ایسی صورت میں استفاضہ شرعی کا تحقق ہوگا اور موبائل کی خبریں معتبر ہوں گی اور ان خبروں سے روزہ افطار کرنا عید کرنا شرعاً درست ہوگا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو یہاں پر اب چونکہ بہت سارے بلاد میں عروس البلاد میں جیسے ممبئی ہے ہمارے یہاں پہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے سربراہ مفتی محمد عطا صاحب ہیں، تو یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں مفتیان کرام جو قاضی ہوتے ہیں یہ الاحتیاط اولا اس باب کے تحت عمل کرتے ہیں، اگرچہ اب وسائط بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ویڈیو کال ہے اور بھی دیگر جو ہے وہ اپلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں رونما ہو چکی ہیں جو پیغام رسانی میں خط و کتابت و کال سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں شک ہے، کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ آپ کو الخط یشبہ الخط والصوت یشبہ الصوت کہ ایک آواز دوسری آواز کے جیسی ہوتی ہے اور ایک کتابت دوسری کتابت کے جیسی ہوتی ہے، اور چاند ثابت ہو چکا ہے، اس کا تعلق ایک جمع غفیر سے ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چاند کے معاملے میں احتیاط سے علماء کرام کام لیتے ہیں، اگرچہ دوسرے علاقوں میں جو علاقہ تھوڑی سی دوری پر آگا وہاں چاند دکھائی دے بھی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی علماء کرام لوگ یہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں، یہ حکم نہیں، یہ اعلان نہیں کرتے ہیں کہ چاند ہو چکا ہے۔ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، ہمارے ممبئی میں تو اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو 2 بجے خبر آتی ہے کہ چاند ہوا، رات کو 3 بجے خبر آتی ہے کہ چاند ہوا، کیوں؟ گجرات میں چاند دیکھ لیا گیا، پھر وہاں سے جو گواہ تھے وہ سفر کر کے باقاعدہ فلائٹ کے ذریعے سفر کر کے ممبئی میں آتے ہیں، پھر قاضی جو صاحب ہوتے ہیں دارالقضاء میں دارالفتہ میں جا کر ان کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں سنہ کا چاند، فلاں سنہ، فلاں شہر، فلاں مہینے کے فلاں شام کو ہم نے اس مہینے کا چاند دیکھا، تب جا کے قاضی جو ہے اعلان کرتا ہے۔ اور بہت سارے قاضی ایسے ہیں جو ویڈیو کال اور پیغام رسانی جو کال کے ذریعے شہادت موصول ہوتی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں، تو جو مفتیان کرام ایسا کرتے ہیں وہ الاحتیاط اولا کے باب کے تحت کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اب کسی کو اگر کوشچن آنسر ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔